نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ میرے حضور کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ میرے حضور کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ حاضرین، بڑے بھائی جناب شبیر حسن منوری صاحب قبلہ نے نعت کے بڑے پیارے اشعار آپ تک پہنچائے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ اور لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ آوازیں دور تک جائی گئی ہے، بہت دور تک، کہ کھٹکل بہار کی زمین جو ہے یہ محبتوں کی زمین ہے، یہ ادب کی زمین ہے، یہ عشق کی زمین ہے، یہ نعتیہ شاعری کو سننے والے لوگوں کی زمین ہے۔ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے، ہم کو ان فتنوں نے کشمیر بنا رکھا ہے۔ اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو نبی کو چھوڑ کر ذکر خدا میں مست ہے، حشر میں روتے پھریں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ حشر میں روتے پھریں گے تب۔ دیکھیے آج عید میلاد النبی کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نعت کے کچھ ایسے اشعار سناؤں جو آپ کے ذہن و فکر کی وادیوں تک۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نظم نعتیہ شاعری کی جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں احمد سرکار کے حوالے سے انشاءاللہ میں پیش کروں گا، اور ملک ہندوستان میں کئی نظمیں ہماری بڑی مشہور ہوئی۔ ایک میں نعت کا شعر پڑھتا ہوں، آج عید میلاد النبی کا دن ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دل لگا کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اس انداز سے نہیں لگے کہ عاشقوں کی محفل ہے، ہر ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے یہ سوچ کر کہ حضور ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے محبتوں کی زمین پر باتیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے شاعر ملک اعظم ہندوستان حضرت محمد علی فیضی صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے، بڑی پیاری آواز اور بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ جب عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے ہمارے اور آپ کے گھر میں، گاؤں میں جب سجتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں تو ایک سوال آتا ہے، یہ سنی بدعت کرتا ہے، دو عید تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید تھی، یہ سنی تیسری عید کہاں سے لے کر کے آ گیا؟ غور سے سنیے گا اس چیز کو۔ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہودی لوگ صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم پر نازل ہوتی، ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم۔ میرے صحابہ کرام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم عرفات کے دن کو بھی عید کی طرح مناتے ہیں، ہم مزدلفہ کے دن کو بھی عید کی طرح مناتے ہیں، اور میرے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ کو فتح فرمایا اس دن کو بھی ہم عید کی طرح مناتے ہیں۔ میں 4 مصرع پڑھتا ہوں۔ منظر چشتی صاحب قبلہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کا سوال آتا ہے کہ نبی کا عاشق تڑپتا ہے اور کہتا ہے کہ رحمت عالمی سے لائے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہے کھٹکل بہار کا، مجھے احساس ہوتا محبت سے کہتے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کیا کہا کہ کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟
دو عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ نبی کا عاشق کہتا ہے کہ رحمت عالمی سے لائے ہیں، اور ذرا محبت سے۔ اور جب میں چوتھی لائن پڑھوں تو آپ سے پہلے مجھے احساس ہو کہ میں کھٹ البہار کی زمین پر پڑھ رہا ہوں، کہ کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ تم کو دی تھی خدا نے دو عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ عاشق کہتا ہے کہ رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکان کے مکی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکان کے مکی سے لائے ہیں۔ ارے جن کے صدقے ملی ہے دو عیدیں، تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہے دو عیدیں، جن کے صدقے ملی ہے دو عیدیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکان کے مکی سے لائے ہیں۔ شرف انسان کا بڑھانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے، یا رسول اللہ شرف انسان کا بڑھانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آپ آئے، قصر الہاد گرانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے، یا رسول اللہ ہر نبوت کے لیے وقت پہ جانا ٹھہرا، آپ آئے تو نہ جانے کے لیے آپ آئے، اور جب کوئی دستنشی دستے شناسہ آواز ہم کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے، اور یا رسول اللہ آپ آئے تو دنیا کے نظارے بدلے، ظلم اور جور و ستم جبر کے دھارے بدلے، جتنے قانون فسیدہ تھے وہ سارے بدلے، آپ آئے تو ہر ایک کی قسمت کے ستارے بدلے، جتنے فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے، ان کو دیدات کو دیدانے کے لیے آپ آئے، یا رسول اللہ آپ آئے تو حال کیا ہوا؟ حال کیا ہوا؟ محمد علی فیضی، شبیر حسن منوری اور میرے انوار بھائی نظم اگر پڑھتا ہے کفیل انور، دل ہو تو سن کر کے دیکھائیے گا، میں سنا کر کے بتا رہا ہوں۔ عاشق کہتا ہے کہ کیا دیکھا؟ مصطفیٰ آئے تو کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ محبوب کی آمد پر تیور جو محیط کے تھے، محبوب کی آمد پر کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، ظلمت کے رسالوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بخیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت سے لے کر کے آخر نقشہ میں کھینچتا ہوں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ محبوب کی آمد پر تیور جو محیط کے تھے، محبوب کی آمد پر کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، ظلمت کے رسالوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بخیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو، اس جشن محمد کو، اس جشن مسرت کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن معظم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ جاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو، اس جشن محمد کو، اس جشن ولادت کو، اس جشن محمد کو، اس جشن مسرت کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن مکرم کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی، اصنام پرستوں کے اترے ہوئے چہروں کو، کعبے کی دیواروں پر ملکوتی وہ پروں کو، اور رقص میں حوروں کو، گنجوں میں چٹکتوں کو، بلبل کے ندادوں کو، پھولوں کے مہکنے کو، سورج کے نکلنے کو کیا تو نے نہیں دیکھا؟ پیکر وہ نبوت کا، پیغام اخوت کا، پیکر وہ رسالت کا، ازداد عظمت کا، احساس فتوت کا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کی باری کو کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو، اڑتے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور جیسے جیسے نظم آگے بڑھے گی انشاءاللہ آپ کا دل بڑھے گا
اور علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں زادہ کی دہلیز پہ کعبہ کی اصنام پرستوں کے اترے ہوئے چہروں کو، کعبے کی دیواروں پر ملکوتی وہ پروں کو اور رقص میں حوروں کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جلوہ قدرت کو، اس نائب قدرت کو، قدموں میں رسالت کے جھکتے ہوئے ہر بت کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں انصاف شاعری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو اڑتے ہوئے صحرا میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت کا، پیغام اخوت کا، پیکر وہ رسالت کا، اذعان نظومت کا، سلطان سخاوت کا، مینان بناوت کا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جلوہ قدرت کو؟ اب سنے، کیا تو نے نہیں دیکھا ابو لہب کی آزاری، ابو لہب کی غداری، حمرہ کی جفاکاری، اسود کی ریاکاری، حنجل کی ہدوکاری، سفیان کی سفوکاری، اتبا کی ددوکاری؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ابو لہب کا کل بہار والوں سن کے بتانا، پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں میں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ابو لہب کی آزاری، ابو لہب کی غداری، ابو لہب کی آزاری، ابو لہب کی غداری، حمرہ کی جفاکاری، اتبا کی سیاہکاری، حنجل کی ہدوکاری، حمرہ کی سیاہکاری، اسود کی ریاکاری، جسم مقدس پر طائف کی وہ سنواری، تلووں کی گلوکاری، جبریل کی تیاری، اللہ کے پیغمبر کی بے مثل و ایثاری۔ جبریل سے فرمانا تو بھائی تو رک جانا، ہاتھوں کو نہ جانا، پربت کو نہ ملوانا، سورج کو نہ بلوانا، اللہ کے پیغمبر کی بے مثل و ایثاری۔ جبریل سے فرمانا اے بھائی تو رک جانا، پربت کا نہ ملوانا، سورج کا نہ برسانا، بادل کا نہ دھندانا، آنکھوں سے سخاوت کا، بازار عداوت کا، آقائے دو عالم کی اس چشم محبت کا، برسوں کا برس جانا، دیدہ کا لڑک جانا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا سورج کا پلٹ جانا، بادل کا برس جانا، انگشت نبوت کے بس ایک اشارے سے بس جان کا دو ٹکڑے آنسوں پہ ہو جانا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا پربت کا لرز جانا، پیروں کا وہ جھک جانا، پانی کا سبق کھانا، انگلی کے دیداروں سے پانی کا نکل جانا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آقا کو محمد کو، حامد کو محمد کو، حسنین کے نانا کو، زہرا کے وہ بابا کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا یاسین کو، طٰہٰ کو، مزمل و مدثر، سنات کو، طٰہٰ کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جب دیکھا تو عاشق تڑپ کر کے بولا میں نے وہی دیکھا ہے، آنکھوں کی سیاہکاری، دودھوں کی ریاکاری، زلفوں کی ریاکاری، واللیل پہ آقا کے وہ دوش پہ لاقا کے، طٰہٰ کی وہ محبادی معصوم کے لاتوں پر، واللیل کا لبادہ پرسوں بھی آقا کا دن رات کرا دانا۔ پر تڑپ کر کے بولا، پھر عاشق سوچتا رہا یہ بولتا کیا ہے؟ حضور کی ولادت بیان کیا، وہ پتھر کا اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا، بیان کرتا چلا گیا، بیان کرتا چلا گیا۔ عاشق آخر میں یہی کہتا ہے محبت کے ساتھ زبان میں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بات میں دل کی بتاؤں آپ کو، مجھے وہ کھٹکل بہار نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے انعام و اکرام کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ خدا کی قسم، یہ میرے عبدالقادر بھائی اور مظہر بھائی اتنی محبتیں تھیں ان کی، ورنہ میں اب تاریخ دیے ہوا تھا، لکھنؤ سے پھر یہاں آیا، پھر مجھے کل لکھنؤ جانا تھا، لیکن بارش، فیضی بھائی کے اتر پردیش میں اتنی بارش ہو رہی ہے، یہ محبتیں آپ کی تھی، صرف اس لیے آیا تھا کہ کھٹکل بہار شعر سنتا ہے، اور سب جگہ ہم لوگ جاتے ہیں زور سے بلوا کر کے، اٹھا کر کے، کوٹ کر کے بلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی بلوا سکتا ہے، مگر کھٹکل بہار شعر سنتا تھا۔ لاک ڈاؤن میں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ادبی یہ تھے وہ بھی بند ہو گئے، مکفر کر دیے گئے ہیں آپ کے، پتہ نہیں۔ آئیے تقریر سنیے انشاءاللہ، اس کے بعد دنیائے سنیت کا وہ باکمال لہجہ بخدا، یہ حضرت سرکار سخاوت حسین کی بارگاہ ہے، اور خدا کی قسم
میرا پورا وجود، جو مجھے جانتے ہیں مجھے سنتے ہیں، میرا پورا وجود ہی مولائی ہے۔ میں سیدوں کے کرم پہ پلتا ہوں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈھلائیاں ہیں بہت اور اونچان تھوڑی ہے، رہے حسین میں پھر بھی تھکان تھوڑی ہے۔ علی کے بیٹوں کے ذمے ہے پرورش اپنی، یہ چھوٹا موٹا کوئی خاندان تھوڑی ہے۔ علی کے بیٹوں کے ذمے ہے پرورش اپنی، توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، ایک نام علی ہے مجھے مرنے نہیں دیتا۔ دنیا تو مجھے کب سے گرانے پہ تلی ہے، یہ محفل عباس بکھرنے نہیں دیتا۔ تو ہم اس ذات کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سننے سنانے کا ماحول ایک ایسا لہجہ کہ جو لہجہ نبی کی ناک پڑتا ہے تو لوگ شروع سے اخیر تک کبھی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب، میں نے بڑے بڑے بزرگان دین مشائخین کو دیکھا ہے کہ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور عشق و مستی کی فراوانی میں یہ شخص نبی کی ناک پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ گنبد خضرا کا وقتی ہی طور پر صحیح مکین ضرور اس نے بنا دیا ہو۔ ایک ایسے لہجے کا انتخاب آج آپ نے کیا ہے، الحمدللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا فاروق عبداللہ صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ تمامی حضرات ان سے سماعت کریں گے۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، برسر مائک اس سے بار آئے گی، اس سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کر لیں، ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول۔